بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 27 رجب کی صبح یہ تسبیح پڑھو، رزق اور پیسہ بارش کی طرح آئے گا، رزق کا بند دروازہ 7 نسلوں کے لیے کھل جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 27 رجب کی رات اپنی عظمتوں کے ساتھ گزر کر جب صبح طلوع ہوتی ہے تو وہ عام صبح نہیں رہتی بلکہ اللہ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور قبولیت دعا کی صبح بن جاتی ہے۔ وہ صبح ہے جس کے پیچھے شب معراج جیسی عظیم رات ہوتی ہے اور جس میں آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رزق کے بند دروازے کھلتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص توجہ سے سنتا ہے۔ اسی 27 رجب کی صبح اگر بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے تو رزق، برکت اور آسانیوں کی بارش ہوتی ہے، تنگی وسعت میں بدل جاتی ہے، محتاجی ختم ہو جاتی ہے اور ایسا رزق عطا ہوتا ہے جس کا بندوبست اللہ خود فرماتا ہے۔ یہ وہ صبح ہے جس میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، نیتیں قبول ہوتی ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں اور 7 نسلوں تک رزق کی راہیں کھلنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ اللہ کے خاص دن اور خاص صحبتیں غفلت میں گزرنے کے لیے نہیں بلکہ ذکر، دعا اور یقین کے ساتھ مانگنے کے لیے ہوتی ہیں۔ بس 27 رجب کی صبح کو معمولی نہ سمجھیں کیونکہ یہ صبح ایمان والوں کے لیے رحمت، قبولیت اور کامیابی کی بشارت لے کر آتی ہے۔ اس دن کی فضیلت کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے اور اس دن کی عبادت اور دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا اور اس دن کی صبح شام کو خاص طور پر ذکر اور دعاؤں میں گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور اس کی تقدیر میں بہتری لے آئیں گے۔ ابن ماجہ۔ اس دن کو شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا اور خوبصورت صاف ستھرا لباس پہننا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف ستھری جگہ اور صاف جسم کو پسند کرتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھیں گے اتنے ہی اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ جہاں صفائی ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ گھر کو صاف ستھرا رکھنا اور ماحول کو خوشگوار بنانا اللہ کے پسندیدہ کاموں میں شامل ہے۔ گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ دل و دماغ کو بھی صاف رکھیں تاکہ اللہ کی رحمتیں آپ کی زندگی میں بھر جائیں۔ اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور نیک باتیں کریں۔ زبان کی حفاظت سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے آپ کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ اس دن کی عبادت اور دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اپنے دل کی ہر خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں۔ رجب کی صبح کے حوالے سے یہ تسبیح ایک خاص عمل ہے جو اللہ کے حکم سے رزق اور دولت کے دروازے کھولنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس دن خاص طور پر اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ کے زندگی میں ایسی برکتیں آئیں گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو لوگ غربت اور تنگ دستی کی چکی میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ عمل بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جو شخص اس تسبیح کو 27 رجب کے دن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق بے پناہ برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ کو ایسے ذرائع سے رزق ملے گا جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہو۔ یہ تسبیح خاص طور پر مال و دولت کی تنگی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ جو لوگ مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے ان کے دروازے کھل جائیں گے اور پیسہ بارش کی طرح آنا شروع ہو جائے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف مالی حالات بہتر ہوتے ہیں بلکہ آپ کی زندگی میں ایک سکون اور خوشی آتی ہے جو پہلے کبھی نہیں آئی۔ تو آپ نے 27 رجب کی صبح فجر کی نماز کے بعد پہلے تو آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد نہ پڑھیں تو ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ 100 بار یہ تسبیح خاص طور پر پڑھنی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وقنی بفضلک عمن سواک۔ اس تسبیح کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے اپنے حلال سے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے مجھے دوسروں کی محتاجی سے بے نیاز کر دے۔ یہ تسبیح رزق میں اضافہ، مال و دولت کی فراوانی اور غربت کی حالت سے نجات کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والوں کو ایسا رزق اور سکون عطا فرماتے ہیں کہ تنگ دستی سے باہر نکل آتے ہیں اور ان کے دروازے خوشحالی کی زندگی کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور ایسی خوشحالی ہوتی ہے جس بندے تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کی آنے والی نسلیں تک جاری رہتی ہے۔ تو آپ 27 رجب کے دن اس عمل کو لازمی کریں، اس تسبیح کو لازمی پڑھیں، انشاءاللہ قیامت تک گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔